میں قریش کی اقتصادی ناکہ بندی کروں گا۔ یہ جملہ تھا حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کا اسلام کے لیے قربانیاں شاید آج لوگ بھول چکے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بات بڑی عام ہوتی ہے کہ جناب وہ دوست ممالک ہے، اگرچہ وہ کافر ہے، میرا اس کے ساتھ تجارتی معاملات ہیں، میں کسی بھی دوسرے مسلمان ملک کی خاطر اپنے تجارتی معاملات خراب نہیں کروں گا۔ آج جتنی بھی اسلامی کنٹریز ہیں وہ دشمن ممالک کے ساتھ، کافر ملکوں کے ساتھ تجارتی لین دین ہے، اور کسی بھی مسلمان ملک کی خاطر اپنا تجارتی لین دین ختم نہیں کرتے، یہ قربانی نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں معاملات تمہارے خراب ہیں، ہمارے تو نہیں۔ آج بہت سارے مسلم ممالک نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں وہ بحال کیے ہوئے ہیں۔ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کے اندر کیا ظلم ڈھا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب ہمارے تجارتی تعلقات ہیں، انڈیا کے ساتھ بہت سے ممالک کے تعلقات ہیں۔ وہ اس بات کو شاید بھول جاتے ہیں کہ کشمیر میں کتنا ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ۔ وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہمارے ان کے ساتھ تجارتی تعلقات ہیں۔ لیکن قربان جاؤں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، ایسا نہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی۔ صحابہ کرام وہ ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے، دین کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ۔ تو انہی صحابہ میں سے ایک صحابی تھے ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نجد کے علاقے کے بادشاہ تھے، اور بنو حنیفہ جو قبیلہ تھا اس کے سردار تھے، نجد کے علاقے کے بادشاہ تھے۔ اور یہ ثمامہ ان بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب 6 ہجری کے میں دنیا کے بادشاہوں کو خطوط لکھے تو ان میں سے ایک خط آپ نے ثمامہ بن اسال کو بھی لکھا تھا۔ ثمامہ کے پاس یہ کافر تھا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خط پہنچا اس نے خط پھاڑ دیا، اور حقارت سے خط پھاڑ دیا، اور پھر اس کے بعد غصے میں آ گیا، اور اس نے یہ طے کر لیا کہ اب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو نقصان پہنچاؤں گا، تو یہاں پھر قتل کر دوں گا۔ یہ عزم لے کر یہ ہر وقت کوشش میں رہتا تھا، موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ مجھے موقع ملے میں یہ کام کروں۔ بالآخر ایسا ہوا ایک دن کہ چند صحابہ کرام جو ہیں وہ اس کے قیدی بن گئے۔ اس کے لوگوں نے، اس کی فوج نے چند صحابہ کرام کو پکڑ لیا، تو اس نے بڑی ہی بے دردی کے ساتھ ان صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ جیسے یہ خبر مدینہ میں پہنچی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثمامہ کو قتل کر دو، یہ جہاں ملے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب کیا ہوا کہ ثمامہ بن اسال جو کہ کافر تھا، اس نے ارادہ یہ کیا کہ میں مکہ میں جا کے کعبۃ اللہ میں جو بت پڑے ہیں ان کے نام کی نظر و نیاز کروں، ان کے نام کا چڑھاوا چڑھاؤں جا کے، اور اس نیت سے یہ نجد سے نکلا، اور یہ اس نے جو ہے وہ مکے کا سفر کرنا تھا۔ راستے میں، مدینے کے راستے میں آتے ہوئے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین جو مدینے کے باہر گشت پہ رہتے تھے، ان صحابہ کرام کے تعاقب میں آ گیا۔ صحابہ کرام نے اس کو پکڑ لیا، صحابہ کرام کو پتہ نہیں تھا یہ کون ہے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور مسجد نبوی کے ستون سے لا کر باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ تم جانتے ہو یہ شخص کون ہے؟ کہا نہیں ہم نہیں جانتے، ہم نے تو ایک کافر کو پکڑا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہی ثمامہ ہے جس نے ہمارے ساتھیوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا۔ اب صحابہ کرام کو بھی غصہ آ گیا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اس وقت ہمارا قیدی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے کھانا بھی دو، پینا بھی دو، دودھ بھی دو۔ صحابہ کرام نے کھانا پینا دودھ دیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثمامہ تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا میں آپ کا قیدی ہوں، اگر آپ مجھے چھوڑ دیتے ہیں تو مجھ پر احسان کریں گے، میں احسان کا بدلہ دوں گا، اور اگر آپ مجھے قتل کر دیتے ہیں تو میں نے آپ کے ساتھیوں کو قتل کیا ہوا ہے، آپ اس کے بدلے میرا قتل کر سکتے ہیں، لیکن اگر میرا قتل کریں گے، میرے پیچھے ایسی جماعت، ایسے لوگ موجود ہیں
جو میرے قتل کا بدلہ لیں گے، اور اگر آپ کو مال چاہیے تو میں مال وافر مقدار میں دینے کے لیے تیار ہوں، جتنا مال چاہے مل جائے گا۔ اس نے یہ 3 باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ اس کو خوب کھلاؤ پلاؤ، آپ چلے گئے۔ دوسرا دن ہوا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، پھر پوچھا ثمامہ، لیکن ثمامہ نے آگے سے وہی 3 جواب دیے کہ اگر چھوڑ دو گے احسان کا بدلہ دوں گا، قتل کر دو گے تو آپ حق بجانب ہے، قتل کر سکتے ہیں لیکن میری قوم آپ سے بدلہ لے گی، اور اگر مال چاہیے تو آپ جتنا مال کہیں گے اتنا مال مل جائے گا۔ دوسرا دن ہوا، پھر تیسرا دن ہوا، پھر اس نے یہی باتیں کہی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثمامہ کو چھوڑ دو۔ صحابہ کرام نے حکم کی تکمیل کی، ثمامہ کو چھوڑ دیا۔ اب ثمامہ اس وقت چونکہ کافر تھے، یہ باہر نکلے، باہر جا کر مدینہ سے باہر جب نکلے، وہاں ایک کنواں تھا، پانی تھا، پانی سے غسل کیا، واپس آ گئے اور کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، میں نے آپ کی یہ جو آپ کا میرے ساتھ رویہ، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، اس کو دیکھ کے میں مسلمان ہوا ہوں۔ پھر کہنے لگے اللہ کے رسول، میں نے چونکہ نیت کی تھی کہ میں مکہ جاؤں گا، طواف کروں گا، اور اب میں مکہ جا رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے مکہ چلے جاؤ، لیکن اب تو طواف جو ہے وہ اسلامی طریقے کے مطابق کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلامی طریقہ سمجھا دیا۔ اب ثمامہ وہاں سے نکلے، مکہ چلے گئے، اور مکہ جا کر کہا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ لوگوں نے جیسے یہ جملہ سنا، مشرکین مکہ بھاگے، تلواریں، نیزیں، جس کے ہاتھ میں جو تھا لائے، اور کہا کون ہے جس نے آ کر جو ہے یہ جملہ بولا ہے۔ پھر ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبیک اللہم لبیک کی صدا کو بلند کیا۔ پھر یہ سارے لوگ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کرنے لگے، لیکن ان میں سے ایک نے کہا شاید تم لوگ جانتے نہیں ہو یہ کون ہے، یہ عامی آدمی نہیں ہے، یہ نجد کا بادشاہ ہے، بنو حنیفہ کا سردار ہے، اور شاید تم لوگ جانتے نہیں ہو تمہاری ساری خوراک وہاں سے آتی ہے، اور اگر اس کو قتل کر دیا تمہاری خوراک بند ہو جائے گی، بھوکے پیاسے مر جاؤ گے۔ اب لوگوں نے اپنی تلواریں، اپنے نیزے جو ہے نیاموں میں ڈال لیے اور کہا ثمامہ بے دین ہو گئے ہو؟ کہا نہیں بے دین نہیں ہوا میں، اب تو جا کے مجھے اصل دین ملا ہے۔ پھر کہا ہے قریش مسلمان ہو جاؤ۔ قریش نے کہا مسلمان نہیں ہوں گے، کہا میں جا کے تمہارا کھانا پینا خوراک بند کر دوں گا۔ اور واقعتاً ہی ثمامہ بن اسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کا کھانا پینا خوراک جو جاتی تھی وہ ساری بند کر دی، کیونکہ مکہ میں تو جو ہے وہ پتھریلا علاقہ تھا، سبزہ نہیں ہوتا تھا، تو باہر سے یہ لوگ منگواتے تھے چیزیں، تو خوراک ساری بند ہو گئی۔ اب انہوں نے یہ نہیں کہا میرا تو تجارتی تعلق ہے، ٹھیک ہے مسلمان ہو گیا ہوں لیکن اپنا تجارتی تعلق تو برقرار رکھوں، نہیں، دین کی خاطر، اسلام کی خاطر سارا تجارتی تعلق ختم۔ حالانکہ مکہ والے پیسے دے کر چیزیں لاتے تھے، روپیہ دے کے، اپنا مال دے کے، جو بھی تھا درم و دینار وہ دے کر چیزیں خرید کر لاتے تھے، اناج لاتے تھے، لیکن بند کر دیا سارا کچھ۔ اب جیسے ہی ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ سارا کچھ بند کر دیا، اب یہ لوگ بھوکے پیاسے مرنے لگے، منتیں سماجتے ہیں ثمامہ ہمارا اناج کھول دو، لیکن نہیں کھولا۔ جب بھوک پیاس سے مرنے لگے تب ان میں سے ایک نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، وہاں سے آرڈر لے کر آؤ۔ پھر یہ لوگ وہاں پہ گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، جا کر منتیں سماجتیں کی کہ آپ کے رشتہ دار ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، آپ ثمامہ کو حکم دیں وہ ہمارا اناج جو ہے وہ بحال کر دے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا اور انہوں نے جو ہے وہ پھر اناج جو ہے وہ بحال کر دیا۔ تو یہ صحابہ کرام کی سیرتیں ہیں، وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، دین کے لیے یہ نہیں کہتے تھے کہ اس ملک کے ساتھ میرا تجارتی تعلق ہے، میں نہیں کوئی کمپرومائز کروں گا، نہیں، وہ اسلام کے لیے، دین کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ قربان کر دیا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دیا اور دنیا میں جو ہے وہ جنت کی جو ہے وہ خوشخبری سنائی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔